IELTS کا کانفرنس ہوا تھا, اگست میں بھی ہوا تھا. تو اس کے بعد 2025 میں 10 سال کے بعد ہمیں کرگل کو موقع ملا اس انٹرنیشنل کانفرنس کو یہاں پر آرگنائز کرنے کا. تو میں آج کی صدر محفل چیئرمین جناب خاچو اسکندر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام کو شروع کروں. سب سے پہلے اس بار 96 ہمارے انٹرنیشنل لیول پر جو پیپر ریڈر ہے وہ سلیکٹ کیا ہوا ہے. IELTS کی کمیٹی بنایا جو ان کو اسکرونائز کر کے سلیکشن کرتے ہیں. تو وہ یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. پلس اس بہت سے ینگ اسکالر جو ہندوستان کے کونے کونے سے اور ہمارے لداخ سے یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. جو 96 جو پیپر سلیکٹ تھے ان کا ہم نے یہاں پر TFC میں جو رومس ہے اور پلس ہم نے یہاں پر ہوٹل ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. اور پلس ہم چاہتے ہیں کہ آنریبل لیفٹیننٹ گورنر ان دنوں یہاں پر ہے تو ان کو یہاں پر ہم دعوت دیں. آپ سب کی ہم نے پہلے اس لیے نہیں کیا کہ آپ سب کی رضامندی سے ہی یہ سب ہو جائے, کیونکہ بہت سے سینئر ممبر ہے جنہوں نے IELTS کو پورا نالج کیا اور کو فاؤنڈر بھی ہیں. تو اکیڈمی آر پروفیشنل بٹ یہ جو ہے کانفرنس ہے یہ زیادہ تر انٹلیکچوئل پر ہے اور ریسرچ بیس پر ہے. تو ان جیسے جو بڑے کانفرنس کو کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کرگل کی جو ہمارے کریم آف دا سوسائٹی ہے جو اسکالر ہے تو ان کا اس میں یوگدان ہے وہ, اور ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں ہمارے مینجمنٹ ہو, جیسے ہمارے لاجسٹک کو دیکھے اور دوسرا 15 سیشن اندر چلائے, کیونکہ وہاں پر 15 سیشن سٹارٹ کریں گے. تو اس کے لیے ہمیں زیادہ تر اکیڈمک کے لوگ چاہیے جو وہاں 4 دن کا جو کانفرنس ہے 28 سے 31 کنٹینیو چلائے. ساتھ میں ٹرانسپورٹ کا مینجمنٹ کا ہم رکھیں گے. آگے بھی جو کانفرنس کا سامان ہے بیگ شیک ہے وہ ہم نے ڈیمانڈ دے دیا ہے, اور کچھ کمی پیشی ہے آپ سب ہمیں رائے دیجیے, کیونکہ ایک چھوٹا سا گروپ بنا ہے تو اس میں ہم شیئر کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ ہم سے بھی کچھ لوگ زیادہ دانشور ہے, نالجبل ہے اور ایکسپیرینس ہے. تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے IELTS کے بارے میں یا اس کی مینجمنٹ کے بارے میں چھوٹا سا ہم نے صبح ڈسکس ہوا تھا ڈاکٹر جعفر صاحب سے ابھی سبھی سے کہ انوگریشن سیشن میں ہمیں آنریبل اگر AG صاحب آئے تو کہاں پر ہم رکھیں گے, کیونکہ جو ہمارا جو MP تھیٹر ہے ایک اچھی جگہ ہوگا, کیونکہ یہ سب کرگل کا عزت کا سوال ہے. دوسرا اس میں کائنڈ پرمیشن کچو صاحب ہم جو کمیٹی بنا رہے ہیں اس میں ایک رجسٹریشن کمیٹی بنائیں گے, جو بھی ڈیلیگیٹس آئیں گے ان کی رجسٹریشن کریں گے, اور ان کو جو نوٹ پیڈ ہوگا, بیگ ہوگا, آئی کارڈ ہوگا وہ ان کو لکھتے ان کا سائن لے کے ان کو ہینڈ اوور کریں گے, کیونکہ یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے اب سب کا نام نہیں لے لوں گا, میڈم کنیش جی, میڈم رشکت جی, باقی جتنے بھی اسکالرس ہمارے کارگل کے اور گلیکسیز ایجوکیشنز نذیر صاحب سب جو یہاں ہیں آپ سب کو سلام. آپ نے یہ جو پریلیمنری میٹنگ بلا کے اچھا کیا کہ جو IELTS کا جو فنکشن جو ہے یا کانفرنس جو ہے 10 سال کے بعد کرگل میں ہو رہا ہے تو وہ اٹ شوڈ لک گڈ آلسو, اور بہت سموتھلی ہونا چاہیے, سو دیٹ کہ جو آنے والے جو مندوبین ہیں وہ ہمارے اس ایریا کی کچھ یادیں لے کے ساتھ جائے. تو اس لیے جو آپ نے جو ابھی نٹشل میں بولا کہ کچھ کمیٹیز کو بنانا ہے تو آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے, آپ امیجیٹلی بنا دیجئے. سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ریسیپشن کمیٹی بنا لیجئے, اور ٹرانسپورٹیشنز کے لیے جو ہے پھر گیسٹ کو کہاں کہاں رکھ رہے ہیں وہاں آپ کو لائزننگ کمیٹی اور لائزننگ آفیسر بھی چاہیے جو بھی ہے, تو تاکہ جو ہمارے باہر سے جو گیسٹ آ رہے ہیں, ہم تو خیر اپنے ہی ہیں, ہم تو کوئی اکوموڈیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو. میرے حساب سے جو باہر سے آ رہے ہیں ان کی اکوموڈیشن, ان کے کھانے پینے کا انتظام اور ان کو بٹھانا اور کہاں کہاں لینا ہے میٹیکولسلی آپ ایک خود بنا لیجئے. آپ اتنے سینئر یہ ہیں تو آپ اپنے ساتھ 2-4 اور
साथियों को रख के ये 3-4 आइटम पे यानी रिसेप्शन पे, बिठाने पर और क्या कहते हैं उनके खाने पर कहाँ रखना है और जहाँ जहाँ रख रहे हैं वहाँ लाइजन ऑफिसर होना चाहिए ताकि किसी को मंजूरी को कोई तकलीफ ना हो। साथ में जो हॉल्स में आपके ये हो रहे हैं जो पेपर्स वगैरह जो पढ़े जाएंगे वो हॉल में किसने पढ़ना है जो स्कॉलर्स वो भी आप फिक्स करके रखें ताकि किसी जगह कंफ्यूजन ना हो कि कौन कोई दूसरा हॉल में जाएगा कोई तीसरा हॉल में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल हॉल नंबर और मंदुबीन का नाम बिल्कुल सेट करके आपको प्रिंट करके रखना चाहिए कि किसने कहाँ जाना है। यहाँ पे कल्चरल एकेडमी ने हम सबों को यहाँ सम्मिलित किया और इनका ऑब्जेक्ट यही है कि ये प्रोग्राम इन्होंने ऑलरेडी जो भी है अपना शेड्यूल बनाया है और शायद नज़ीर साहब ने हमें इस पर्पस के लिए बुलाया होगा कि हम लोग कुछ इनको कोई सजेशंस या कुछ रिकमेंडेशंस को पूरे करगिल वालों को, लद्दाख वालों को कि ये प्रोग्राम इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज़ जिससे मैं बग़ैर खुद 93 से इस ILS के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ और जबकि ये इस्टेब्लिश तो बहुत पहले हुआ है लेकिन हम कारगिल के यहाँ से जो फर्स्ट टाइम हमने डेनमार्क में ये प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया था जिसमें रज़ा साहब थे, हमारे प्रेसिडेंट CC थे डॉक्टर जाफर साहब और मैं, उसके बाद हमने ये ऑक्सफोर्ड में हमारे गुजार साहब वगैरह थे, फिर इटली में बहुत सारे जगहों पर हमने ये प्रोग्राम जो है अटेंड किया है और एज वेल एज इससे पहले लेह में कई प्रोग्राम्स हुए हैं क्योंकि इसका शेड्यूल ये होता है कि 2 साल जो है किसी बाहर किसी कंट्री में और हर 2 साल के बाद जो है लद्दाख रीजन में चाहे लेह में हो या करगिल में हो। पहले हमारे टाइम में यही शेड्यूल होता था, मुझे नहीं मालूम है उसके बाद फिर अभी बहुत क्या चेंजेस हैं। अब बहरहाल इस बार करगिल के लिए अगर ये प्रोग्राम आया है तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि ये सिर्फ क्योंकि कल्चरल एकेडमी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये इन्हीं की जिम्मेदारी है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हम सब की जिम्मेदारी है, हम सबों को मिल के इस प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुल बनाना है जिस पर्पस के लिए हम सब यहाँ पर हैं। तो अभी ताजू साहब ने भी जो है हमारे ऑनरेबल चेयर ने भी कुछ सजेशन दे दिए हैं और इन्होंने शेड्यूल भी बताया। बस मैं सिर्फ आपको 2 बातें कहना चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम जहाँ तक हमने ऑर्गेनाइज किया है उसमें 2 चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा इनॉग्रल सेशन है, हमारे लद्दाख का एक अलग यहाँ पे लोगों का जो मेंटेलिटी है, यहाँ पे एक छोटा इलाका होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमने बाकी जगहों पर जब ये प्रोग्राम्स किए तो वहाँ सिर्फ एकेडमिक होता था, यूनिवर्सिटीज़ में होता था कॉन्फ्रेंसेस जिसमें बाकी चाहे पॉलिटिकल हो या कोई सोशल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हों उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता था। इनॉग्रल सेशन है, इस इनॉग्रल सेशन जो है ये चूँकि LG साहब भी आ रहे हैं, उसके बाद हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं पूरे लद्दाख का, ये नहीं नज़र में रखना है कि सिर्फ करगिल के ही हमें इनको बुलाना है क्योंकि ये पूरे लद्दाख का जो वेन्यू करगिल में रखा हुआ है। तो इनॉग्रल सेशन में आपका जो भी इनवाइट करना है, चाहे हमारे जो अभी आपने जो ग्रुप बनाया है उसमें आपने सारे स्कॉलर्स राइटर्स उनका किया है या जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर इसमें हमें ये भी देखना है कि आपके यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स में या पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं या सोशल हमारे लोग हैं उनमें से हमें किस किस को इसमें इनवाइट करना है। मैं हम तो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इतना है उनको देख लीजिए क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में फिर कई इश्यूज जो है वो रेज हो जाते हैं। सेकेंडली प्रोग्राम्स चूँकि आप लोगों ने ऑलरेडी इनका शेड्यूल बनाया है, पेपर सिलेक्ट किए हैं, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि
منظور صاحب، یہ پورے کرگل کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس سال جو انٹرنیشنل ایسوسیشن فار لداخ اسٹڈیز، جسے شارٹ ٹرم میں ILS کہتے ہیں، اس کا یہ جو 3 دن کا جو کانفرنس ہو رہا ہے، یہ کرگل میں تقریباً 10 سال کے بعد ہو رہا ہے. اور اس میں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی نادر موقع ہے، خاص کر ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے ریسرچرز ہیں، اور شکر اللہ کے وجہ سے آج جو ہمارے کافی جو PhD اسکالرز ہیں جو ہماری یونیورسٹیز میں ہیں، کالج میں، ان کے لیے کرگل اور لداخ کے بارے میں پیپرز وغیرہ پریزنٹ کرنا، کیا ان کے آبزرویشنس ہیں، کیا ان کے ریسرچ ہیں، اس کے بارے میں. اور یہاں پر اس سال اس پروگرام کا جو انعقاد ہو رہا ہے وہ کلچرل اکیڈمی کے کولابریشن سے ہو رہا ہے. اور آج یہاں نذیر صاحب نے اس کے بارے میں ایک پریلیمنری میٹنگ رکھی تھی کہ اس کا شیڈیول کیسا ہو گیا، کیا کیا اس میں ہمارے جو اسکالرز ہیں یا باقی جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہوگی. اور آج سب نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ یہ پروگرام جو 31 سے یا 28 سے یہاں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہر کسی نے ان کو یقین دلایا کہ سب تن و من سے مل کر انشاءاللہ اس پروگرام کو کامیاب کریں گے، کیونکہ یہ کرگل کے وقار اور کرگل کے عزت کا مسئلہ ہے. اور ILS جو ہے یہ وہ ایک تنظیم ہے جس نے پورے خطۂ لداخ کو انٹرنیشنل لیول پر، ریسرچ لیول پر کھول کے رکھا ہوا.